बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी होस्ट नाज़िया असलम। आओ बच्चों, सुनो कहानी में एक दफ़ा फिर एक स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे हमारे प्यारे से गेस्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर आज मैं ठीक नहीं हूँ, मैं सीढ़ियों से गिर गया था, बहुत दर्द हो रही है और बहुत पेन हो रही है। ला बास है तो हो रहा इंशाल्लाह। तो हमें तो बहादुर बनना है ना सिबगा जी। तो हमने छोटी छोटी चीज़ों पे हमने घबराना नहीं है। आपको पता है अल्लाह सुब्हाना व तआला को बहादुर लोग और जो इतने ज़्यादा दिलेर होते हैं बहुत पसंद है। तो चलिए ऐसा करते हैं, आज हम एक बहादुर लड़के की कहानी सुनते हैं। सुनना चाहेंगे? जी, बहुत बहादुर लड़का। अपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो आप लोग जानते होंगे जी, और उनकी स्टोरी भी सुनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत प्यारे दोस्त थे। और आपको पता है कि उन्होंने जब अपने बीवी हाजरा और बेटे नन्हे बेटे को छोड़ आए दूर सहरा में, उसके बाद जिस तरह उनकी मामा ने उनकी परवरिश की, वहाँ पे लोग आए तो वो सिलसिला चला। और आपको पता है कि इस दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गाय बगाए उनसे मिलने आते थे अपने बेटे से। तो उनको अच्छी अच्छी बातें बताते, उनको नसीहत करते, उनकी ज़रूरियात जो थी उनको फुलफिल करते, उनको पूरा करते। फिर ऐसा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके जो नन्हे बेटे थे वो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए। तो काफ़ी अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है और वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो अपने बेटे नन्हे बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। और आपको पता है कि वो उनका इकलौते बेटे थे। तो जब उन्होंने ये ख्वाब देखा तो बहुत परेशान हुए और बहुत ज़्यादा परेशान हुए और ये ख्वाब अपने बेटे को सुनाने के लिए चल पड़े। जब वो अपने बेटे के पास गए, आपको पता है कि उनके जो बेटे थे बहादुर बेटे, तो उन्होंने जब ये बाबा का ख्वाब सुना, उन्होंने अपने बाबा से कहा कि बाबा, आपको अगर ये ख्वाब आया है और आपको अल्लाह का हुक्म मिला है तो आप फिर ये कर लीजिए, आप ज़िबा कर दीजिए, ये अल्लाह का हुक्म है। नहीं टीचर, ऐसे नहीं हो सकता, कोई अपनी बेबी को कैसे ज़िबा करेगा? ऐसा हो सकता है जब ऑर्डर देने वाला, हुक्म देने वाला वो हो जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, अल्लाह सुब्हान व तआला। तो कैसे एक अच्छा दोस्त अपने इतने प्यारे बेस्ट फ्रेंड की बात को रद्द कर सकता है? और जबकि वो जानता भी हो कि हर आजमाइश में उनके जो बेस्ट फ्रेंड है अल्लाह सुब्हान व तआला हर लम्हे में हर वक्त उनका साथ दिया। बात उन्होंने सुनी ना, परेशान तो हो गए। सारी बात उनको अपने बेटे से बहुत प्यार था। और आपको पता है कि माँ बाबा को बहुत प्यार होता है ना जी। आप लोगों के माँ बाबा को प्यार है आपसे जी। तो ऐसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बहुत प्यार था। तो लेकिन हुक्म किसका था? उनके बेस्ट फ्रेंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जी, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर अपने बेटे से पूछा और आपको पता है कि उनके बेटे ने क्या कहा? उनके बेटे ने कहा, बाबा जान आप कर गुजरिए। सच्ची जी? वो मान गई, वो तैयार हो गए? जी बिल्कुल, वो मान गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बाबा जो हैं वो वही काम करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म होता है। और उन्हें यकीन था कि इसमें भी कोई हिकमत है, कोई बात है। तो फौरन तैयार हो गए, वो बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्हें पता था कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्हें अपने बाबा को पुशअप किया, उन्हें हौसला दिया कि बाबा घबराइए मत, आप कर गुजरिए। तो आप देखें कि जब उन्होंने मोटिवेट किया अपने बाबा को, जब बाबा ने देखा कि उनके बेटे जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं, इतने बहादुर बेटे, इतने ओबीडिएंट बेटे। और आप देखिए कि इतने ओबीडिएंट बेटे थे क्योंकि उनके बाबा भी ओबीडिएंट थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर बात पे फौरन यस करते थे। तो कैसे हो सकता है कि ऐसा बेटा जो है वो भी ओबीडिएंट ना हो? वो भी बिल्कुल इतना ज़्यादा ओबीडिएंट था। फिर ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेकर गए। और आपको पता है किस जगह लेकर गए? आज वो जगह मिना कहलाती है। जब वो लेके जा रहे थे अपने बेटे को, तो अपने बेटे को लेके जा रहे थे, रास्ते में आपको पता है वही दुश्मन आ गया। कौन सा? जी, शैतान। तो जो शैतान था उसने कहा, नहीं ये तो काम नहीं हो सकता, जल्दी से भागो और पकड़ो इनको, कुछ कहो। उन्होंने फौरन रोका, इब्राहिम ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है?
ایسا نہ کرو, آپ کو تو اتنا پیارا اوبیڈینٹ اکلوتا بیٹا, ایسے نہ کرو, نہ کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو چیک کرنا چاہ رہے تھے, بس کرو, واپس مڑ جاؤ. انہوں نے فوراً کنکری پکڑی, کنکری لی, اور اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے, بہادر بیٹے, انہوں نے بھی اپنے بابا کے ساتھ وہ کنکری اٹھائی اور شیطان کو لگائی. اب آگے تھوڑا اور گئے, پھر ایک اور جگہ پہ وہی, اس نے پھر روکا, اس نے کہا میں کوشش تو کرتا ہوں, شاید یہ میری بات مان لے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ مانے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر یہ حکم مان لیں گے تو ان کو اوپر کیا ملے گا؟ جنت. اور یہی تو وہ چاہتا نہیں تھا. وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ جائیں جہنم میں, دوزخ میں. تو اس نے پھر ٹرائی کی. ابراہیم میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, پلٹ جاؤ واپس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی بات دیکھ لی ہے, آپ کا ارادہ بھی دیکھ لیا ہے, آپ پاس ہو گئے, آ جائیں واپس, بس چیک کرنا تھا. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نہیں, پھر بھی گھبرائے نہیں, پھر بھی سوچا نہیں, فوراً کنکری اٹھائی اور لگائی اس کو. پھر ایسا ہوا, پھر آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو پھر تیسری جگہ پہ, تیسرے مقام پہ شیطان پھر پکڑ کے انہوں نے کنکری ایسے لگائی, کیونکہ اس نے بھی وہی بات کی. پھر تو وہ تو بھاگ گیا, اس نے کہا نہیں بابا, یہ تو بہت سٹرونگ بندہ ہے. کیوں سٹرونگ تھا؟ کیا اس کے اندر انرجی تھی؟ کھاتے بہت تھے؟ نو. پھر کیا سٹرونگ تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دوست تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دوست تھے. اور سب سے بڑی بات, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل یقین تھا. ان کو یقین تھا کہ میرے پیارے اللہ ہیں, وہ بالکل بھی ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے, ہمارے دوست ہیں, اور ہر آزمائش میں ہمارے لیے کوئی گفٹ ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے فوراً اس چیز کو مانا. اس کے بعد وہ آگے بڑھے. اب ٹائم آ گیا جی ذبح کرنے کا. اب تھا کہ انہوں نے اپنے پیارے اور بہادر بیٹے کو فوراً لٹایا زمین پر, اور ان کو لٹایا تو ان کو اب کرنے لگے ذبح. آپ کو پتہ ہے وہ بہادر جو بیٹا تھا, کتنا بہادر تھا, گھبرا کے اٹھ گیا ہوگا. پھر اس نے کیا کیا, اس نے اپنے بابا جان کو کہا, بابا جان ایسا کریے, آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں, آپ مجھے دیکھیں گے, میرے چہرے کو دیکھیں گے, آپ کو پیار آئے گا. آپ جب مجھے ذبح کرنے لگیں گے, آپ کے دل کو کچھ ہوگا تو آپ چھوڑ دیں گے. تو میں نہیں چاہتا آپ اپنے ارادے سے واپس پھریں. دیکھیں کتنا سٹرونگ ہے. ہم نے بھی ایسے سٹرونگ اور بریو بننا ہے. دیکھیں خود اپنے بابا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پٹی باندھ لیں, بالکل بھی گھبرائے نہیں. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری جیسے ہی چلانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے جی مینڈا آ جاتا ہے, ماشاءاللہ. تو وہ مینڈا ان کے پاس گفٹ کے طور پہ آ جاتا ہے. جب وہ کھولتے ہیں آنکھیں دیکھتے ہیں تو آگے تو اتنا خوبصورت مینڈے کی شکل میں جانور ہوتا ہے, اور آواز آتی ہے, ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے واقعی اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. جی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفٹ کے طور پہ انہیں کہہ دیا مینڈا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج تک رہتی دنیا تک اتنے پیارے طور پہ ان کو یاد کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گفٹ دیا وہ ہمیشہ ہم سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کرتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دے دیتے, ذبح کر دیتے اپنے بیٹے کو, تو آج سب پیرنٹس کو اپنے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑتا. تو کیسا لگتا؟ سب اتنا پریشان ہو رہے ہوتے, کتنے زیادہ ورڈ ہوتے کہ جب عید الاضحیٰ آتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت کریم ہے, اتنے رحیم ہے, انہوں نے مینڈا دے دیا کہ لوگ اس کی قربانی کریں, اس کا گوشت تقسیم کریں اور دوسروں کو بھی دیں, خوشیاں منائیں, سیلیبریٹ کریں. اور کس کو یاد کریں؟ کس کی قربانی کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ دیکھیں انہی کی اتنی بڑی قربانی تھی کہ بابا ریڈی ہو گئے. کیا کرنے کے لیے؟ اپنے
प्यारे बेटे की कुर्बानी के लिए। और बेटा देखे कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बहादुर, उसने फौरन अपने बाबा को बोला, करें बाबा जैसे आपको हुक्म मिला है। आपको पता है कि अल्लाह का हुक्म है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा अच्छा चाहते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितने कितने अच्छे तरीके से ये हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो हम लोगों ने बहादुर बनना है ना, स्ट्रॉन्ग बनना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप देखें कि आज हज के मौके पर भी कुर्बानी करते हैं सब, और आप देखें कि हज के मौके पर कितनी दुनिया होती है जी, सब कुर्बानी दे रही होती है। तो आप लोगों को मजा आता है ना ईद उल अज़हा में? जी। अच्छा, कौन कौन कुर्बानी में बहुत ज्यादा शौक से अपने मामा बाबा के साथ बकरे की केयर करता है, उसे खिलाता है? मैं इस साल बकरा लेना इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह आपने इस दफा ईद उल अज़हा में बकरा लेंगे। आपको पता है कि इसमें हमें बकरे को साथ साथ हमने किसको याद रखना है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को। और हमने ये नहीं देखना कि मेरा बकरा मोटा है या मेरा बकरा बड़ा है, हमने देखना है कि कितनी ज्यादा हमारे अंदर इखलास है कि हम किसकी खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो इंशाल्लाह अब हम जब कभी ईद उल अज़हा के मौके पर करेंगे तो हमें किसकी कहानी याद आएगी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत और इस्माइल। उन्हीं की कुर्बानी हमें याद आएगी, ठीक है ना हजरत इंशाल्लाह। इब्राहिम को 30 आजमाइशों में डाला था ना? हाँ जी, ये उनकी कौन सा टेस्ट था अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से? तीसरा। हाँ जी, चौथा भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे टेस्ट लेते थे जी। तो अब हम छोटा सा ब्रेक ले लें जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे बहादुर लड़के की कि कैसे उन्होंने फौरन ओबीडेंट होकर अपने बाबा की बात मान ली। आप देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है कि फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये मैसेज मिला ख्वाब में और उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया और अपने बाबा को भी कहा कि बाबा आप कर गुजरिए। तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमेशा जो बहुत प्यारे बंदे होते हैं ना, वो जब हुक्म मिलता है तो बिल्कुल भी सोचते नहीं है, बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि क्यों, कैसे और कब और क्यों करना है, वो कर गुजरते हैं। तो इतने ज्यादा टेस्ट लेने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए इतना प्यारा प्रेजेंट रखा हुआ था। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जाइए और जाके आप खाना काबा की तामीर कीजिए, अल्लाह के घर की जी। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद अपने घर की तामीर का हुक्म किसको दिया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो ये देखिए इतने ज्यादा टेस्ट के बाद हर टेस्ट में उनके 100 मार्क्स होते थे। कोई टेस्ट ऐसा नहीं था जिसमें वो लूज कर जाते थे, हमेशा विन करते थे और बहुत स्ट्रांगली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात एक्सेप्ट करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी अपने घर की सिलेक्शन के लिए किसको चुना? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्हें कहा कि मुझे ऐसे हुक्म मिला है कि अल्लाह के घर की तामीर करनी है, तुम क्या कहते हो? देखिए कितनी प्यारी बात कि वो अपने हमेशा उन्होंने अपने बेटे को रिकॉर्ड दिया, यानी जब कुर्बानी करनी थी, ज़िबा करना था, अल्लाह की तरफ से ख्वाब में उनको ये बिशारत मिली थी, तब भी वो अपने बेटे के पास आए। हालांकि उनके जो बेटे थे वो ये कह सकते थे कि बाबा आप हमें इतने दिनों बाद, इतने अरसे बाद मिलते हैं और कोई ना कोई ये पैगाम लेके आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ओबीडेंट थे, फर्माबरदार थे, नेक थे और फर्माबरदार बाप के बेटे थे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म मिला कि अल्लाह के घर की तामीर की जाए, तब भी अपने बेटे को कहा कि चलें आप मेरे साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर बनाएंगे, साथ हेल्प करेंगे उसकी तामीर में।
تو وہ اتنے پیارے اسماعیل علیہ السلام، اتنے فرما بردار، فوراً انہوں نے کہا بابا جان چلیں ہم مل کر اس گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ان دونوں نے اس گھر کی تعمیر کی، اور جس جگہ یہ خانہ کعبہ ہے الحمدللہ آج سے کئی سالوں اور کئی برسوں پہلے انہوں نے یہ تعمیر کیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر دیکھا ہے؟ کبھی آپ گئے ہیں، عمرہ کیا، حج کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں؟ چلیں ٹی وی پہ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں نا؟ جی جی، تو آپ نے دیکھا کتنی زیادہ اب تو ریلیکسیشن ہے، کتنی فیسلٹیز ہیں، کتنی زیادہ آرام ہے کہ پانی بھی ہے وہاں پہ، کھانے کی چیزیں بھی ہیں، ہر چیز میسر ہے، واش روم ایزی، آپ دیکھیں کہ طواف صحیح، ہر چیز اتنی ایزی ہو گئی ہے۔ دونوں نے اکیلا مل کے بنایا تھا خانہ جی کعبہ؟ دونوں نے اکیلے مل کے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بندے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا۔ تو جب وہ بنانے لگے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سیرا میں اتنی گرمی ہوتی تھی، وہ اینٹیں لاتے تھے اور اس کی تعمیر کرتے تھے وہ دونوں۔ تو وہ تعمیر جب کرتے تھے تو پوری طرح گھومتے تھے، لگاتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ دیواریں اونچی ہونا شروع ہو گئی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کو اینٹ لا کر دی تاکہ وہ ایزیلی ہو کے بنا سکیں۔ سیڑھی کا کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں تھا کہ وہ سیڑھی لاتے اور بناتے اور چڑھتے اس پہ کرتے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اینٹ لے کے آئے اور وہ اینٹ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو جاتی تھی، خود بخود اللہ کی طرف سے اینٹ اوپر اٹھتی تھی اور وہ اونچے ہو جاتے تھے، وہ آرام سے گھوم کے اینٹ لگا دیتے تھے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات، کتنی اچھی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کی۔ تو انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ محنت تھی ان کی۔ پتھر پہ بھی تو کھڑے ہوئے؟ جی وہ پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ پتھر آج آپ کو وہ جگہ نظر آ سکتی ہے، مقام ابراہیم۔ اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ آپ نے دیکھا مقام ابراہیم؟ ٹی وی پہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ پکچرز میں دیکھا؟ جو اندر سے آپ کو دیکھے اتنا ان کے پاؤں کے نشان اس پہ نظر آ رہے ہیں، تو اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو وہ پہلے بالکل کعبہ کے ساتھ تھا، جب بالکل کعبہ کے ساتھ، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ طواف کرتے ہیں تو ان کو پرابلم ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر اس کو وہاں سے نکلوا کے تھوڑا پیچھے کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو بہت محبت سے، بہت پیار سے، ایسے نہیں کہ میں تھک گیا ہوں یا مجھے مشکل ہو رہی ہے، اتنی گرمی، اینٹیں اٹھا کے لا رہا ہوں، بالکل بھی نہیں، اتنی محبت کے ساتھ کر رہے تھے کہ جیسے جیسے وہ بناتے تھے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری دعا ہے۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں ہم جب سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب۔ آپ دیکھیں کہ ہم 5 ٹائمز نماز پڑھتے ہیں اور ہم ہر رکعت میں جب سلام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہی پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ گفٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے، کتنا پیارا گفٹ ہے۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب وہ گھر کی تعمیر کر رہے تھے وہ دعا مانگ رہے تھے، اتنی زیادہ دعائیں مانگ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شہر کو پرامن بنا دے، پیسفل بنا دے، یہاں پہ سکون ہو، کوئی ڈر نہ ہو، یہ اس شہر کو پھلوں سے بھر دے۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہر طرح کا پھل موجود ہے، اور سب سے پیارا پھل کون سا ملتا ہے؟ کھجور، جی، جو آپ لوگ کھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آباد کر دی، اور لوگ سب اس گھر کیا طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، جاتے ہیں، منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جی، اور بالکل ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا گفٹ تھا، انہوں نے کتنی محنت سے، محبت سے، عقیدت سے یہ گھر کی تعمیر کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی کسی کی محنت ایسے ضائع کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، اور جب کہ وہ اللہ کے بہت پیارے اور نیک بندے ہوں۔ تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بار بار جاتے تھے اور آتے تھے، اینٹ لا کے دیتے تھے، کبھی کچھ پکڑاتے تھے، پورے اپنے بابا کی ہیلپ کر رہے تھے، بالکل بھی انہوں نے یہ چیز فیل نہیں کروائی کہ میں ٹائرڈ ہوں یا میں تھک گیا ہوں یا مجھے
گرمی لگ رہی ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی جذبہ تھا، محبت تھی. ٹھیک ہے نا. اس چیز کو الحمدللہ کیونکہ ان کے بابا نے یہ چیز ان کو لرن کروائی تھی. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ان سے ٹیسٹ لیتے تھے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے بندوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں، آزمائشوں میں رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ جب لیتے ہیں نا تو تاکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے اسٹرانگ بندے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو درد تو نہیں ہوتی، اگر سیڑھی سے گر گئے ہیں تو کئی پین کی وجہ سے وہ گھبرا تو نہیں گئے، ہے نا سبا؟ جی. تو اب گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ اسٹرانگ بننا ہے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ وہ بندے پسند ہیں جو بہت بہادر ہوتے ہیں، جو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل بھی نہیں گھبرائے، انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ مل کے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. اور آپ دیکھیں کہ وہ گھر جب بن گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اعلان کریں کہ سب یہاں پہ حج کرنے آیا کریں. سب حج کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اعلان کیا اور سب لوگ آئے، پیدل، اونٹوں پہ، جیسے بھی، اور آج تک لوگ جا رہے ہیں حج کرنے. جی. آپ لوگوں میں سے کسی نے حج کیے؟ میرے بابا نے کیا. آپ کے بابا نے حج کیا، الحمدللہ. آپ نے بھی حج کیا ہے؟ احمد نے؟ ماشاءاللہ. آپ کے بابا نے بھی کیا؟ الحمدللہ. دادا ابو نے بھی کیا؟ بابا نے نہیں کیا، دادا نے سب کیا. اچھا، بابا نے نہیں کیا، دادا ابو نے کیا. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے گھر کی زیارت کروائے، ہمیں وہاں لے کر جائے، ہم بھی وہاں جائیں اور ہم بھی وہاں جا کر آب زمزم پئیں، کھجوریں کھائیں. اور سب سے بڑی چیز کہ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں، ہم بھی وہاں جا کر دعائیں کریں. اور آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اعلان کر دیا، لوگ آنا شروع ہو گئے، تو اب تو کتنی ایزی ہو گئی ہے کہ آرام سے گاڑی بھی چلی جاتی ہے، ہمیں واش روم بھی اویلیبل مل جاتے ہیں، اور کوئی گرمی بھی اتنی فیل نہیں ہوتی، پنکھے لگے. لیکن تب ایسا سلسلہ نہیں تھا، تب کھلا میدان تھا، لوگ آتے تھے اور پھر بھی بہت محبت سے اللہ کے گھر کی زیارت کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی گھر کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کے جہاں بنا، اسی کے اوپر آسمانوں پر اسی طرح فرشتے عبادت کرتے ہیں. وہاں پہ بھی اللہ کے گھر ہے بالکل. اور وہاں پہ بھی ابھی تک جو طواف کر رہے ہیں، ابھی تک فرشتے اتنے زیادہ، ایک طواف کرتے ہیں نیکسٹ ان کی بھی دوسرے طواف کی باری نہیں آتی، مطلب کہ قیامت تک باری نہیں. جی قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی کہ اتنے عبادت کے لیے تو ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے زیادہ فرشتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے حج کرنے والا ہمیں ضرور بنائے تاکہ ہم حج کرنے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے، یعنی جس کی پاکٹ اس کو پرمیشن دیتی ہے، وہ جا سکتا ہے، جو ایزیلی جا سکتا ہے وہ اللہ کے گھر ضرور جائے اور ایک دفعہ زندگی میں حج ضرور کرے. جو ایزیلی جا سکتا ہے اگر وہ جا نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ ہاں جی، اس نے ارادہ باندھنا ہے، اس نے انشاءاللہ اس نے دعا کرنی ہے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو بتائیں کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی امپورٹنس ہے، کتنی زیادہ. کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی محبت کے ساتھ بنایا. اور ہم نے بھی انشاءاللہ ہر ایک کو پروموٹ کرنی ہے اس بات کہ انشاءاللہ حج کریں، جو جا سکتے ہیں ایزیلی وہ جائیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ دیکھیں کہ ہر ٹیسٹ اللہ نے ان سے لیا، لیکن جب گھر کی تعمیر کی بات آئی تو کس کو سلیکٹ کیا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. ان کو کہا کہ گھر بنائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے خود، کہ میں اس کی پروٹیکشن کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے، جو جا سکتا ہے ایزیلی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت ضرور کرے، ایک دفعہ زندگی میں حج ضرور کرے، کیونکہ اس پر وہ فرض ہوتا ہے. تو بچوں یہ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی کہانی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے ہی اس کا کام لیا. یہ تھے ریئل ہیروز. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ہمیں سنتے ہیں، جیسے ہم کلی کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، نیلز کاٹتے ہیں ہر جمعے کو، تو ہمیں کہاں سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتے ہیں. تو انشاءاللہ تو ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بچوں
کیسی لگی اسٹوری آپ لوگوں کو؟ بہت اچھی لگی. بہت اچھی لگی الحمدللہ. آپ لوگوں نے اسٹوری سے کیا لرن کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی چاہیے. ہر بات ماننی ہے، چاہے وہ ہمیں اچھی نہ لگے چاہے اچھی لگے. اور جو اللہ تعالیٰ کے اس بات کو پورا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی. جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہیں وہ ہم نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی کی ہمیں ہر حال میں عبادت کرنی ہے. حضرت ابراہیم کی سنتوں کو لے کے چلنا چاہیے. ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی چاہیے. جی آپ احمد آپ نے کیا لرن کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے. جی ہاں جی بیٹا آپ نے کیا لرن کیا؟ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کرنا چاہیے. آپ نے یہ ارادہ بندہ انشاءاللہ کہ آپ ایک دفعہ زندگی میں ضرور حج کریں گے. اس کے لیے ضرور دعائیں کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے. اچھا شیطان کی بات نہیں ماننی. جس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا راستہ روکا. میں نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بھی بات ماننی چاہیے. بہت پیاری بات ماشاءاللہ کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنے اوبیڈینٹ طریقے سے اپنے بابا کی بات بھی مانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات بھی مانی. جی ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء جیسے حضرت اسماعیل بہت اسٹرانگ تھے، ہمیں اس کی طرح اسٹرانگ بننا چاہیے. الحمدللہ بہت پیاری بات ماشاءاللہ کہ ہمیں اتنے پیارے پیارے ہیروز کی طرح اسٹرانگ بننا ہے. کیوں سبکا انشاءاللہ آپ ارادہ کرتے ہیں؟ آپ جی انشاءاللہ اب ہم سب نے اسٹرانگ بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ناظرین یہ تھی آج کی اسٹوری. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ پہ نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.